अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक शेर याद आ रहा है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। वो शेर कुछ यूं है कि कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुनसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त जिले शाह के कत्ल केस के मामले में दरपेश है कि जहां पर पहले तो अफसोसनाक वाकया ये है कि एक शख्स का नाहक खून बहा, उसको बेदर्दी के साथ मारा गया, उसके साथ जुल्म किया गया, और फिर उसके बाद मजीद बड़ा ये कि कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाता। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह कवर कर लिया जाए, कातिलों को बचा लिया जाए, और जिनका बंदा गया है बेचारा जान से, उन्हीं के सर उसका मलबा थोप डाला जाए, यानी उन्हीं के सर, ये उनके सर ही जिम्मेदारी डाल दी जाए कि जी यही इस शख्स की मौत के जिम्मेदार हैं। ये बुनियादी तौर पर सारा प्लान है, और ये कोई नया प्लान नहीं है सच। इसमें बहुत सारी चीजें, 2-3 चीजें पेशरफ्त हुई हैं। वो क्या है वो मैं आपसे इस व्लॉग में डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। व्यूअर्स, एक तो ये बात है कि जो 2 दिन से ही जब ये वाकया पेश आया उसके बाद से ही सबको इस बात का अंदाजा था कि किसी भी तरह इस मामले को कवर करने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसे हमने अरशद शरीफ शहीद के मामले में देखा कि पहले उनको जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और फिर उसके बाद कवर करने के लिए अजीबोगरीब स्टोरियां मार्केट में भेज दी गई कि जनाब कभी कहा गया कि जी एक्सीडेंट में डेथ हुई, कभी कहा गया जी कि इंडियन पुलिस ने गलती से मार दिया, कभी कहा गया कि नहीं जी ये जिन्होंने बुलाया था जो पास बैठे थे वही मुलव्विस हैं, कभी ARY के जो चेयरमैन हैं वो मुलव्विस हैं, वो कातिल हैं, और कोई बंदा नहीं छोड़ रहे थे ये कि जिसके ऊपर ये इल्जाम ना लगा दें। और अजीबोगरीब कहानियां डालकर कभी उसको स्मगलिंग के साथ जोड़ा गया, कभी ये कहा गया कि जनाब वो तो पता नहीं जो PTI के लोग हैं शायद इन्होंने कारनामा किया हो क्योंकि बेनिफिशियरी तो वो बन रहे हैं। तो इस किस्म की अजीब वेग किस्म की बेहुदा स्टोरीज के जरिए से कवर करने की कोशिश की गई, और फिर भी जब बात नहीं बनी तो फिर उसके बाद जिस तरह से उस मामले को इल्तवा का शिकार किया गया, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही, तो वो अब चीज जो है वो सबके सामने है। फिर नंबर 2 ये आप देख लें जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, उसमें भी यही हरकतें, यही हथकंडे कि पहले प्लान्ड एक हमें नजर आ रहा है कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत उन्हें प्लान किया करके एक असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद कवर अप करने के तहत ना उनकी मर्जी की FIR दर्ज हो रही है, ना वो जिसको नामजद करना चाहते हैं वो हो सका, और फिर उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन का भी अल्लाह ही हाफिज है देख लें कि जो GIT बनी उसको भी काम से रोक दिया गया, कभी वो टूट गई, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली कवर अप करने के और मामले को इल्तवा का शिकार करने के और उसके मुख्तलिफ एंगल्स डाल के उसको किसी और तरफ रुख ले जाने की कोशिश है। और अब ये तीसरा मामला जिले शाह के केस का, उसमें भी यही हरकतें और यही हथकंडा कि पहले कह दिया कि जनाब ये बंदा शहीद हुआ है तो ये जो है वो एक्सीडेंट है, फिर कहा नहीं, जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है सामने जो आई हॉस्पिटल की तरफ से जिसमें पता चला कि तशद्दुद किया गया है, तो फिर 302 का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर डाल दिया कि जी इन्होंने उसके मौत के जिम्मेदार हैं, इन्होंने मरवाया। और फिर उसके बाद जिस भी तरह ये खबरें आ रही थी कि उनके वालिद को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके साथ नामालूम अफराद मिले हैं, उनके साथ जिस तरीके से उन्हें अंडर प्रेशर करके बयान लेने की कोशिश की गई, वो सारी खबरें आ रही थी। और फिर मीनवाइल हमने देखा कि जियो और 24 न्यूज पर 2 चैनल्स पर खास तौर पर इन साहब का जो यानी इनके वालिद साहब हैं उनका एक बयान चलता है कि जी मैंने तो आंखों से नहीं देखा तो मैं क्यों किसी पे इल्जाम लगाऊं, मैं क्यों किसी को नामजद करूं, इस किस्म का उनका स्टेटमेंट जो है वो हमें नजर आया, और फिर वो पीछे हटते हुए हमें दिखाई दिए। अब बहुत से लोग इस बात के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो बंदा जो पहले ये बात कह रहा था कि नहीं हर सूरत हमें इंसाफ चाहिए, यकायक उसका क्यों वो पीछे हटता हुआ महसूस हो रहा है, और वो क्यों अब इल्जाम लगाने से, किसी को नामजद करने से गुरेज कर रहा है। तो वही बात है, जाहिर सी बात है कि वो किसी तरह उसको कवर करने की कोशिश की। फिर जो वीडियो थी प्रिजन वैन की उसके ऊपर डाल दिया मामला कि जी वो तो पुरानी है, जेल भरो तहरीक की। फिर PNN का रिपोर्टर सामने आ गया, उसने कहा कि नहीं जी मैंने तो खुद बात की है और ये 4:20 की वीडियो है। तो उसको कवर करने के लिए अब इन्होंने नया हथकंडा ये आजमाया है कि जितने लोग उस वीडियो में नजर आ रहे हैं उन कारकुनान को पकड़ा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला और उनसे वीडियोस बनवा ली कि जी आप ये कहते हैं कि जी वो तो खुद ही उतर गया था वैन से, हम उसके साथ थे। भाई फिर पहले आप क्यों कह रहे थे कि उसको तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया, अब आप कह रहे हैं कि जी वो वैन से उतर गया था। खुद ही तजाद, झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए आप झूठ को जब साबित करने पे तुल जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन झूठ फिर भी झूठ ही रहता है।
اور یہی صورتحال اس پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آ رہی تھی جو آئی جی پنجاب نے کی، جس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور بے تکی باتیں، بے سروپا باتیں، کوئی کہانی نہیں بن پا رہی بیچاروں سے۔ وہ کیا آ کے بتا رہے ہیں کہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا تو پھر آپ نے 302 کا مقدمہ کیوں درج کیا؟ اگر یہ ایکسیڈنٹ تھا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد کہاں سے آیا؟ ایکسیڈنٹ ہوتا تو پتہ چلتا کہ بھائی نیچے ٹانگوں میں جا کے چوٹ لگی ہے، جو بھی ہٹ ہوئے، فریکچر ہوئے ہوتی ٹانگیں، ایسا تو نہیں ہوا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انٹرنل بلیڈنگ سے جو ہے وہ بندہ مرا ہے، اور اس کے جو نازک اعضاء ہے اس کے اوپر بھی تشدد نظر آ رہا ہے۔ یہ کون سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں نازک اعضاء کے اوپر تشدد باقاعدہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہو؟ تو اس قسم کی باتیں بے وقوف بنانے کی، یہ صرف آپ میڈیا میں اپنے جیسے چینلز جو آپ کے لاڈلے اور آپ کے اپنے حامی چینلز ہیں ان کے تھرو یہ آپ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر الٹا ہی ہوتا ہے۔ ایک تو ناحق خون خود ہی گواہی دیتا ہے اپنی، اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، ایک انصاف اللہ کا بھی ہے۔ یہ بات تو ہمیں پہلے دن سے معلوم ہے کہ اس انصاف یہاں پر تو نہیں انصاف ملنے والا، لیکن جس طرح اسے کور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے تمام لوگ ایکسپوز ضرور ہو رہے ہیں۔ تو آئی جی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں وہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بالکل اس طرح سے انہوں نے سارا کیا ہے، یہ تو ان کے تشدد سے نہیں مرا بلکہ یہ ایکسیڈنٹ سے مرا ہے، اور اب یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور وہ بندے بھی سامنے آ گئے ہیں جو یہ بتا رہے تھے کہ جی وہ وین سے اتر گیا تھا، یہ وہ تو وہ ویڈیوز والے بندے اب دوبارہ ویڈیوز بنوا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے یہ بیان لیے گئے۔ تو عجیب ایک کھچڑی پکانے کی کوشش ہے۔ پھر ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ کی مبینہ آڈیو لیک ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آڈیو ہے یہ کیا کس حد تک آتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں یہ مریم نواز کی آڈیو محسوس ہو رہی ہے، اور وہ اسی کارکن کے قتل کے کیس کے بارے میں بات بھی کر رہی ہیں۔ اس میں دوسرے شخص کی آواز تو نہیں آ رہی، لیکن اندازہ ہے کہ شاید وہ پرویز رشید صاحب سے بات کر رہی ہیں، جس میں وہ یہ باقاعدہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کارکن جو ہوا ہے جاں بحق اس کے بارے میں پھر میرا خیال ہے یہی کہنا چاہیے، جیسے آپ ایک باقاعدہ نیریٹو جو ہے اپنا اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پبلکلی کیا نیریٹو لینا ہے، تو اس میں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس بہت ہے لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ تو یہ بات جو وہ آڈیو میں کہہ رہی ہیں بعد میں وہی چیز ہمیں آئی جی کی پریس کانفرنس میں اور ان کی اس میں نظر آئی۔ بھی آپ نے کیسے یہ طے کر لیا کہ کس چیز سے آپ کو یہ شواہد ملے کہ وہ ایکسیڈنٹ تھا؟ اور پھر وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ جی آگے سے انکل پرویز رشید ہیں، جو بھی انکل ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کچھ تو اس پہ کہہ رہی نہیں انکل یہ والا اینگل نہیں دینا، اینگل یہ دینا ہے کہ یہ بزدل ہے، یہ اندر بیٹھا ہے، کارکنان کو یوز کر رہا ہے اور کارکنان مر رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی جو آڈیو ہے یہ بھی بہت کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کیا ایک باقاعدہ پلان کے تحت اس سارے مرڈر کو ایک ایکسیڈنٹ کا رخ دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور جو اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جو پی این این کے رپورٹر ہیں جنہوں نے بات کی ہے وہ بھی یہ شکایت کرتے نظر آئے کہ ان کے اوپر بھی پریشر تھا، ان کو لوگوں نے چیز بھی کیا ہے گھر جاتے ہوئے، ان کے اوپر بھی پریشر تھا کہ آپ یہ ویڈیو نہ لے کے آئیں آن ایئر اور اس کو غائب کر دیں یا پھر اس سے متعلق کچھ اور کہانی بتا دیں جو کہ ہم آپ کو فیڈ کریں۔ تو اس قسم کی ان کو بھی پریشر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اب اس طرح سے ان تمام ہتھ کنڈوں سے ان چیزوں سے جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش ہے، لیکن اب آپ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کا کیا کریں گے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے؟ اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی چینج کروا دیں گے جس میں آپ کہیں گے کہ جی وہ غلطی سے کسی اور بندے کی ہو گئی تھی یا وہ ڈاکٹر ہی نااہل تھا جس نے کی، یہ تو ہوا ہی نہیں تھا اصل میں، تو نہیں کوئی پوسٹ مارٹم بنا کے آپ رپورٹ سامنے رکھ دیں گے، کچھ اس قسم کی پھر کور اپ کریں گے نا، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تو یہ کلیئرٹی سے بتا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اس میں ٹویسٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ جو بندہ اس کو لے کے آیا ہے ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ ہاسپٹل میں، اس کے اوپر ڈال دو کہ جی اسی نے مارا ہے۔ بھائی اگر آپ کہیں جا رہے ہیں رستے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ زخمی ہے، آپ کوشش کریں گے اس کو اسپتال پہنچا دیں، تو کیا آپ کے اوپر ہی وہ مقدمہ ڈال دیا جائے کہ جی آپ نے ہی اسے پہنچایا ہے؟ اس کی ڈیتھ تو آلریڈی ہو چکی ہوئی تھی، تو لے کے آیا ہے جو بھی بندہ ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ وہی بندہ ہے اس کا راجہ شکیل جس کا نام لیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل پنجاب کے نائب صدر ہے، اب اس کو حراست میں بھی لے لیا پولیس نے انویسٹیگیشن کے لیے، تو اب الٹیمیٹلی اس کو انوالو کر کے اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید جی آپ یہ بات مان لیں، تسلیم کر لیں کہ جی یہ آپ نے کیا ہے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں اب جو ضلع شاہ کے بھائی کا بیان ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جس نے کہا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ بھی بات کی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے فیملی کو پیسے دیے ہیں کہ آپ جی کروڑوں روپیہ لے لیں لیکن اب آپ نے کھڑے رہنا ہے، الزام جو ہے اس حکومت پر اور پولیس پر ڈالنا ہے۔ تو اب یہ جو بات اس سے بھائی سے پوچھی تو اس نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس نے اس بات کو بالکل رد کیا ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا اتنے پاگل ہم بھی نہیں ہیں اور اتنی پاگل پوری عوام بھی نہیں ہے سر،
کہ آپ کی یہ بنائی ہوئی کہانی پہ یقین کر لے. ایکسیڈنٹ ہو تو اس طرح کا ہوتا ہے, نہ اس کے کپڑوں پہ کوئی خون لگا ہوا ہے, نہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گاڑی نے اس کو ہٹ کر دیا اور وہ مر گیا. تو کہانی وہ بنائیں, کم از کم عمران سیریز پڑھ لیں, شاید کوئی آپ کو اچھی اس سے کہانی مل جاتی کہ کس طرح سے کہانی بنائی جاتی ہے. تو فکشن وہ پڑھتی ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ, لیکن فکشن سے انہوں نے میرے خیال کچھ سیکھا نہیں. کہانی بنانے کا اس طریقے کا کوئی وہ اتنے لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے کہانی میں, کچھ ریالٹی میں کنیکشن ہوتا ہے. چیزوں کو آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کی کامن سینس کو اگر بالکل ہی چیلنج کرنے بیٹھ جائیں کہ جی آپ یعنی جو کوئی دن کو رات اور رات کو دن کہے تو اس طرح ہی لوگ مان لیں, تو پھر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ اب بالکل ایک آبویس سی چیز نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے اس کا ملبہ جو ہے وہ اور لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ رخ اس کے چینج کر کر کے جو اصل مجرمان ہیں ان کو بچا لیا جائے, اور جو بیچارے اور باقی لوگ ہیں وہ خود اپنی جان بچانے کے چکر میں وہ بھی خاموش ہو جائے. تو کچھ اس طرح کی یہ سچویشن بنتی ہوئی آئندہ نظر آ رہی ہے. بہرحال ہے تو یہ افسوسناک صورتحال, لیکن یہ جو قتل ہے یہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. دیکھیں ہر چیز کا انصاف اس دنیا میں نہیں ہوتا, یہ بات صحیح ہے کہ بعض اوقات دنیا میں آپ کو بہت طاقتور لوگ بہت ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں اور بعد میں وہ ایسے ہی ریلیکسڈ ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے یہ محترم اس میں ایک میں شارٹ بھی دیکھ رہی تھی ان کا پریس کانفرنس میں, جس میں بڑا مسکرا بھی رہے تھے. مطلب آپ کس ایشو کے اوپر بات کرنے آئے ہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی کیسے آ سکتی ہے؟ ہم لوگ تو اس پہ بات بھی نہیں کرنے آئے, ہم سے نہیں 2-3 دن سے مسکرایا جا رہا ہے. ایک بوجھ ہے دل کے اوپر, ذہن کے اوپر محسوس ہو رہا کہ یار ظلم تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ویسے ہی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں چاہے ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہ ہو. تو آپ کیسے اس چیز کے اوپر اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آپ یہ بات کر رہے ہوں, مسکرا بھی رہے ہوں. اور مریم نواز صاحبہ بھی اس پریس کانفرنس میں جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتی کہ جن کے کارکنان بھی بڑے ایسے ہیں اور ویسے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. تو بے حسی بھی ہے اور پھر اس کے بعد ایک بھونڈا پن بھی ہے جو ہمیں کنٹینیوسلی نظر آ رہا ہے. ملتے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.